جب لڑائی سٹارٹ ہو گیا میں نے اس کو ٹھانگے پکڑا، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا، وہ مر گیا۔ ادھر گندم میں ہم نے پھینکا، اس کا بھی نکلا، شور شرابہ سٹارٹ کیا ہوا، اس کو مارنے کا کوشش نہیں کیا ہوا، منہ پہ ہاتھ میں نے رکھا، ڈر کے وجہ سے وہ بھی مر گیا، وہ بھی ساتھ ادھر رکھ کے ہم چلا گیا۔ اس نے بولے جاؤ، جائے گا دونوں، وہ مارے گا دونوں، یہ اس نے ہمارا بیوی کو عزت کو ہاتھ لگا دیا۔ مختارہ اور ندیم ایک دم اپنے گھر سے غائب ہو گئے، جس کی وجہ سے مختارہ اور ندیم کے گھر والوں نے اپنی مدعیت میں ان کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ہیر میں درج کروایا۔ ملزم امجد کا یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ندیم تھا وہ میری بیوی سے چھیڑ خانی کرتا تھا، اور ندیم کو وہ مرڈر کرنے آیا ادھر فارم ہاؤس سے باہر بلا کے، وہ اس کا گلا دبا کے مرڈر کر رہے تھے۔ تو اسی دوران اس کی بیوی اسے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ عینی شاہد بن گئی ہے، تو انہوں نے ساتھ اس کو بھی پکڑ کے اور اسی کے دوپٹے سے اس کا گلا بھی دبا کے اور اس کو مار دیا۔ اس نے ہمارے بیوی کو چھیڑ رہا تھا، ایک بار میں نے اس کو سمجھایا، اس نے بولا چلو میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا، میرے سے غلطی ہو گیا، ہمارا دیوار پہ چالان مار کے آ گیا، اور ہمارے بیوی کو کپڑا بھی اس نے پاڑا اور ساتھ میں زیادتی بھی کیا۔ 3-4 دن بعد پھر اس نے یہ کام کیا، پھر میں نے اپنے بیوی بچوں بھیج دیا پشاور، میں نے اپنے بیوی کو طلاق دیا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نوعیت کا واحد کرائم شو لیڈی کرائم رپورٹر۔ ناظرین، اپریل 2023 میں تھانہ ہیر کے علاقے میں دوہرے اندھے قتل کا واقعہ رونما ہوا۔ مختارہ اور ندیم ایک دم اپنے گھر سے غائب ہو گئے، جس کی وجہ سے مختارہ اور ندیم کے گھر والوں نے اپنی مدعیت میں ان کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ہیر میں درج کروایا۔ پولیس نے دونوں میاں بیوی کی تلاش شروع کر دی، لیکن چند روز بعد پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ کھیتوں میں 2 انسانی جسم کے ڈھانچے پڑے ہیں۔ پولیس وہاں پہ موقع پر پہنچتی ہے اور ڈھانچوں کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد پولیس کے سامنے آتا ہے کہ یہ ڈھانچے مختارہ اور ندیم کے ہیں۔ اس کے بعد پولیس جب مزید تحقیقات کرتی ہے تو ان کے سامنے آتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو جنہوں نے قتل کیا ہے، وہ جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے اس کے ساتھ والے فارم ہاؤس میں ہی ملازمین تھے، جنہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے پیش آیا، چلیے میرے ساتھ تحقیقات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ فیصل شریف صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ معاملہ کس طرح ہوا اور اس دوہرے اندھے قتل کیس کا ڈراپ سین کس طرح سے ممکن ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس کب کا ہے اور یہ کیا ہوا تھا؟ یہ اپریل 2023 میں 2 میاں بیوی، یہ ندیم اور اس کی بیوی مختارہ بیوی، یہ بہاڑی کے رہنے والے ہیں اور ایک فارم ہاؤس پہ ملازم تھے، اور وہ 12 اپریل کو لاپتہ ہو گئے اور ان کا کوئی کلو نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک قریبی کھیت سے گندم کی فصل میں سے 2 انسانی لاشوں کے صرف ڈھانچے ملے، جو صرف ہڈیوں کی صورت میں تھے۔ تو وہ ملنے پہ ایک اور مقدمہ درج ہوا، وہ بھی نامعلوم تھا اور کوئی کلو نہیں تھا کہ کس نے ان کو قتل کیا، اور شبہ یہ تھا کہ یہ انہی میاں بیوی جو 12 اپریل کو لاپتہ ہوئے تھے، کہ میں بھی یہ انہی کی ڈیڈ باڈیز ہیں، اور وہ کنفرم تبھی ہونا تھا جب وہ ڈی این اے رپورٹ آنی تھی، جو کہ ابھی تک تاحال نہیں آ سکی۔ سر، ان دونوں کو میاں بیوی کو انہوں نے کیوں مارا تھا؟ ملزمان نے کوئی دشمنی تھی یا انہی لوگوں کے پاس یہ لوگ کام کرتے تھے؟ ملزم امجد کا یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ندیم تھا وہ میری بیوی سے چھیڑ خانی کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کے جا چکا تھا اور اپنی بیوی کو بھی گاؤں چھوڑ کے آ گیا، پھر اسی گرج پہ اس نے اپنے دوست گوہر کے ساتھ پلان بنایا کہ اس کو جا کے میں بدلہ لوں، اور ندیم کو وہ مرڈر کرنے آیا ادھر، اور جب اس کو اس فارم ہاؤس سے باہر بلا کے وہ اس کا گلا دبا کے مرڈر کر رہے تھے، تو اسی دوران اس کی بیوی اسے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آ گئی، اور وہاں پہ اس نے دیکھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع کی وہ عینی شاہد بن گئی ہے، تو انہوں نے ساتھ اس کو بھی پکڑ کے اور اسی کے دوپٹے سے اس کا گلا بھی دبا کے اور اس کو مار دیا۔ دونوں ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے انہوں نے گندم کی فصل میں دور پھینک دیا اور اوپر جھاڑیاں وغیرہ پھینک دیں، اور بس وہ اسی لیے وہ 15-20 دن کے بعد جب وہ جانوروں نے اس کو لاشوں کو نوچ لیا انفارچونیٹلی، تو وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی،
اس لیے اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے موبائلس وغیرہ کوارٹر سے ان کے اٹھائے اور ان کی بائک لی. اسی بائک پہ وہ پشاور تک تھرو جی ٹی روڈ روانہ ہو گئے. پنڈی میں جا کے انہوں نے صبح اسٹے کیا, وہاں پہ کپڑے شپڑے انہوں نے اپنے چینج کیے اور ناشتہ وغیرہ کیا. اس کے بعد پھر اگلا سفر انہوں نے در آدم کھیل تک کا طے کیا. تو ہم نے انہیں در آدم کھیل, چار سدا اور مطلب 2 جگہ پہ یہ ریڈ کر کے پشاور والی طرف اور متنی ایک جگہ ہے, وہاں سے پھر ہم نے ان کو اریسٹ کیا. سر یہ ملزمان اور جو مقتول پارٹی ہے یہ آپس میں پہلے ان کا کوئی لنک تھا؟ جو ملزمان ہیں وہ بھی ایک نزدیکی فارم ہاؤس پہ چوکی دار کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, اور جو مقتولین ہیں وہ ایک فارم ہاؤس کے کیئر ٹیکر تھے, وہ بھی ملازم تھے, پاس ہی رہتے تھے اور ان کا آپس میں انٹریکشن تو تھا پہلے. سر کیا پولیس کے پاس اتنے ایویڈنسز ہیں کہ ان لوگوں کو آرام سے سزا مل سکتی ہے, ان کے انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور ان کی ٹیم نے کس طرح سے اس کیس کو پکڑا, اس کیس کی ساری تحقیقات کی اور ملزمان کو گرفتار کیا. چلیں ناظرین اب آگے چلتے ہیں اور اپنی تحقیقات کا جو سلسلہ ہے اسے شروع کرتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت وہ صفاق ملزمان موجود ہیں جنہوں نے تھانہ ہیر کے علاقے میں میاں بیوی کو سب سے پہلے قتل کیا, اس کے بعد ان دونوں کی لاشوں کو فصلوں میں پھینک کر فرار ہو گئے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ظلم کیوں اٹھایا. کیا نام ہے تمہارا؟ امجد خان. امجد یہ بتاؤ کیوں مارا تھا تم نے ان 2 میاں بیوی کو؟ سر جی ہمارا ادھر سے میں ادھر کام کر رہا تھا فارم ہاؤس میں, چوکیداری کر رہا تھا ملازمت, اور جو لڑکا ہے وہ بھی ملازمت کر رہا تھا, وہ بھی چوکیدار تھا, اور اس نے ہمارا بیوی کو چھیڑ رہا تھا. ایک بار میں نے اس کو سمجھایا, پھر دوسرا بار اس نے یہ کام کیا, مجھے بیوی نے بتایا, میں اس کو گھر گیا, ساتھ میں ہمارا بیوی بھی چلا گیا. اس کو بیوی نے ہم نے گلا شکوہ کیا ہوا, اس نے بولا چلو میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا, میرے سے غلطی ہو گیا. پھر میں نے ادھر سے جب اس کو گھر میں آیا تھا واپس, میں نے بیوی کو بولا چھوڑ دو, بس یہ عزت کا سوال ہے, ابھی میں کس کی نہ بتاؤں گا. اس نے بولا ٹھیک ہے. پھر میں نے ادھر دیہڑی کر رہا تھا, رات کو میں فارم ہاؤس میں تھا, دن میں نے دیہڑی کر رہا تھا, اپنا بچہ ہمارے ساتھ تھا, فیملی تھا, میں نے دیہڑی کر رہا تھا. اس نے ہمارا دیوار پہ چالان مار کے آ گیا, اور ہمارا بیوی کو کپڑا بھی اس نے پاڑا, اور ساتھ میں زیادتی بھی کیا. جب زیادتی کیا, میں شام کو آیا تھا, میرا بیوی رو رہا تھا. میں نے جب دروازہ ٹکٹکا کے اندر آ گیا, میں نے بیوی نے بتایا یہ دیکھو اس نے آج پھر آ گیا, ہمارا کپڑا بھی پاڑ دیا, اور ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کیا دوپہر کو. میں نے کپڑا اٹھا کر, وہ کپڑا بھی میں نے اٹھا لیا, ساتھ میں بیوی اس کو گھر گیا ہوا. اس کا بیوی گھر سے کمرے سے نکلا, میں نے بولا باجی یہ دیکھو یہ جو آپ کا میاں ہے نا ندیم, اس نے دیکھو اس طرح کام کیا. جب اس نے اس طرح کام کیا, یہ زیادتی کیا ہمارے ساتھ, اس نے ہمارے بیوی کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اس نے بولا میں آپ کو گھر آ رہا ہوں, اور اس کو باپ کو میں فون لگا رہا ہوں. میں نے ٹھیک ہے. میں کس نے بولا گھر آ رہا ہوں؟ وہ اس کو بیوی نے کہہ رہا تھا. ندیم اس ٹائم گھر نہیں تھا, وہ کوئی بازار گیا ہوا. میں جب دروازے میں پہنچ گیا, اس کا دروازے میں اسی ٹائم وہ موٹر سائیکل پہ آ گیا. میں نے اس کو بولا بھائی یہ دیکھو یہ آج تمہارا کام ہے, اور یہ آپ کا آخری وارننگ ہے, آپ نے جو کیا اچھا نہیں کیا, اور ہمارا بیوی کو عزت آپ نے چھین لیا. میں اپنا گھر گیا ہوا, بہت پریشان تھا, سچ بات ہے, اور تو پورا دنیا مجھے دیکھ رہا ہے, میں حقیقت بات کر رہا ہوں باجی. پھر ادھر سے جب میں گیا ہوا, اس کا بیوی پیچھے سے آیا تھا, اس نے بس بولا تھا, میں نے اس کو ابو کو فون لگایا, اس کو بھائی کو میں نے فون لگایا, انشاءاللہ وہ دوبارہ اس طرح نہیں کرے گا, اور آپ کو جو پیسہ میں نے بولا کچھ مجھے نہیں چاہیے, بس اس نے جو کیا غلطی کیا, بڑا غلطی کیا اس نے, ہماری بیوی کی عزت اس نے چھین لیا. پھر میں نے خیر بہرحال پھر بھی میں نے نہ گھر کو بتایا نہ کسی کو بتایا. پھر اس کے بعد اس نے پھر یہ کام کیا, دروازے پہ دیوار پہ چالان مار کے پھر اس نے ایک بار کیا. 3-4 دن بعد پھر اس نے یہ کام کیا. پھر میں نے اپنے بیوی بچوں بھیج دیا پشاور. جب وہ پشاور میں نے بھیجا, ہم پشاور سے آ گیا دوبارہ, یہ بھی ہمارے ساتھ تھا, اس کا ادھر پیچھے فارم ہاؤس تھا, یہ ادھر ہی رہتا تھا. میں نے ادھر کام چھوڑ کے چلا گیا. جب میں چلا گیا ادھر سے, میں نے اپنا بیوی کو طلاق دیا ہوا,
جب میں نے اس کو طلاق دیا ہمارا بچہ گھر رہ گیا, ہمارا امی کے پاس رہ گیا. وہ بوڑھا امی ہے, بوڑھا ماں باپ ہے ہمارا. مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کو طلاق کیوں دیا؟ بیوی کو طلاق کس لیے دیا باجی؟ میں نے اس کو بولا نا تمہارا اس کے ساتھ راضی نہیں تھا, تم یہ دیوار کیسے اس نے چالان کر کے آ گیا تمہارے پاس. ہاں تو اس نے یہ غلطی کیوں کیا, تو آپ اس کے ساتھ راضی. لیکن اس نے بہرحال مجھے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا تو میں اس کے راضی نہیں ہوں. اور یہ جو کیا اس نے ہمارے ساتھ زبردستی سے کیا. لیکن پھر بھی بہرحال میں نے بڑا غلطی کیا, میں نے اس کو طلاق دے دیا. جب میں نے اس کو طلاق دیا ہمارا بچہ گھر رہ گیا. وہ رو رو کے امی امی امی, لیکن امی تو ادھر چلا گیا ماں باپ کو گھر, اس کا تو جان چھوٹ گیا, ہمارا گھر سے چلا گیا. پھر اس کے بعد ہم آ گئے ادھر پشاور سے, یہ بھی ہمارے ساتھ تھا. ادھر سے یہ گھر میں کسی سے بات کر رہا تھا اندر موبائل پہ اور لڑ رہا تھا. میں نے اس کو آواز مارا, میں نے بولا باہر آ جاؤ, باہر آ گیا. اس کو پھر بھی میں نے, حقیقت بات ہے, میں نے اس کو بولا تھا تمہارا وجہ سے ہمارا ڈپٹی چلا گیا, آپ نے ہمارا بچوں کو روزی چھین لیا, ہمارا بیوی کا عزت آپ نے چھین لیا, یہ کام آپ نے بڑا غلطی کیا. اور ادھر سے وہ ہمارے ساتھ بات میں لڑائی ادھر سے سٹارٹ ہو گیا. بس اس باتوں میں جب لڑائی سٹارٹ ہو گیا میں نے اس کو ٹانگے پکڑا, اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا, وہ مر گیا. وہ ساتھ میں راستہ تھا, راستے کے ساتھ گندم تھا, ادھر گندم میں ہم نے پھینکا. اس کا بیوی نکلا, بیوی نے کہا پیچھے چیخے نکال رہا تھا, شور شرابہ سٹارٹ کیا ہوا. اس کو اللہ تعالیٰ پہ قسم ہے میں نے اس کو مارنے کا کوشش نہیں کیا ہوا. اس کو جب ہم نے منہ پہ ہاتھ میں نے رکھا اور منہ میں نے اس کو دبایا اس طرح, اور یہ ڈر کے وجہ سے وہ بھی مر گیا. وہ بھی ساتھ ادھر رکھ کے ہم چلا گیا. تم مرد ہو, وہ عورت ہے, وہ نازک ہے, تم اس کا جب منہ دباؤ گے, اس کا سانس بند ہوگا تو وہ مرے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں مرے گی بالکل, لیکن میں نے یہ سوچا بھی نہیں ہے تو یہ مر جائے گا. میں نے تو اس لیے اس کو بولا تم شور شرابہ نہ کر, چپ کر چپ کر. اس نے جب اپنا میاں کو دیکھ رہا تھا وہ بھی مر گیا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, کیا مارنے سے پہلے تم نے بھی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ جی نہیں, اس پہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھوں گا, میں مسلمان ہوں, میں نے اس کے بیوی کے ساتھ ہاتھ بھی ٹچ نہیں کیا باجی. یہ میں قسم بھی کہہ رہا ہوں اس بات پہ, میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا باجی. بقول تمہارے کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ بے گناہ ہے, تم نے ایک بے گناہ کو طلاق دے دی اور 2 بے گناہوں کو قتل کر دیا. اس لڑکے نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کیا نا باجی, اس نے بھی ظلم کیا, ہمارا وہ گھر اس نے بھی برباد کیا, ہمارا بچہ یتیم ہو گیا. وہ تو چلا گیا, امی چلا گیا, ہمارا بچوں کا کیا بنے گا. میں ادھر جیل آ گیا, پتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ناظرین آپ نے اس شفاق ملزم کی زبانی تو سن لی, آئیے اب دوسرے شفاق ملزم سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس نے اس گھنونے کام میں ساتھ کیوں دیا. کیا نام ہے تمہارا؟ ہمارا نام گوہر علی. اچھا گوہر علی, تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, تم کیوں ٹھیکیدار بن کے بندے مارنے چلے تھے؟ سر جی مس نے بولا کہ میرا ساتھ جاؤ, یہ ارادہ ہمارا نہیں تھا. ارادہ نہیں تھا تو مارا کیوں؟ کوئی چھوٹا کام کیا ہے, 2 قتل کیے اور کہہ رہے ہو ارادہ نہیں تھا, پھر کیا تھا؟ جی بہت بڑا کام ہے وہ چھوٹا کام نہیں. کسی کا قتل کرے گا وہ چھوٹا کام نہیں. نہیں اب یہ معصوم مت بنو, یہ معصوم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں مارا تم نے؟ بس میں نے غلطی کی, ان کے ساتھ ہی تھا. اس نے آ کے تم سے کیا بات کی تھی کہ مجھے تنگ کرتے ہیں, اس کو مارنا ہے, جو اس نے تمہارے ساتھ پلاننگ کی تھی سب کھل کے بتاؤ. بس یہ پلاننگ پہ آ گیا, اس نے بولا جائے گا دونوں, وہ مارے گا دونوں. یہ اس نے ہمارا بیوی کو عزت کو ہاتھ لگا دیا. بس گھر سے قتل کی منصوبہ بندی کر کے گئے تھے؟ بس ڈائریکٹ اس نے سامان اٹھا دیا, پشاور چلا گیا, پھر ادھر سے دونوں اکٹھا آ گیا. تم شادی شدہ ہو؟ ہاں بیوی بچے ہیں؟ ہمارا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. کدھر ہیں وہ اس ٹائم؟ پشاور. اچھا جب اس نے تمہارے ساتھ لاہور میں ہی پلاننگ کی تھی یا پشاور میں کی تھی؟ نہیں بس ادھر سے تو ان کا یہی رول آ گیا, آخری چانس میں 5 دفعہ وہ ان کا یہ رول آ گیا. وہ ادھر سے گیا, سامان ادھر سے لے کے گیا پشاور, پھر ادھر سے آ گیا, تو بس راستے پہ یہ پلان بنا دیا. تم نے اس کو سمجھایا نہیں کہ تم پولیس میں کمپلین دو, مارنے کیا مقصد ہے؟ گواہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ان کو 50 دفعہ بول دیا کہ ایسا کام نہ کرو, کسی کو بولو, پولیس کے بولو. یہ بس غصے میں تھا, اس نے کچھ نہیں بولا. چلو اگر تم نے اسے کہا, کلمے کی قسم کھا کے تم کہہ رہے کہ تم نے اسے منع کیا, اگر نہیں منع ہو رہا تو تم کیوں حصہ بنے؟ تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بس ایسا آ گیا تھا, اس نے بولا نہیں ہمیں وہ نہیں چھوڑے گا. بس تم لوگوں نے 2 ظلم کیے ہیں, ایک تم نے قتل کیے, اس کے بعد لاشوں کو اس طرح سے پھینک دیا کہ ان کو جانور کھا گئے ہیں. بالکل سر, بالکل بھائی جی, اللہ کا بھی گنہگار ہے,
जुर्मदार है। और अभी मेरे आगे तुम दोनों को इतनी शर्म आ रही, जब रोज़े महशर खुदा के आगे खड़े होगे तब क्या जवाब दोगे तुम दोनों? जवाब बिल्कुल नहीं है बाजी। नाज़रीन, आपने इन दोनों सफाक मुल्ज़मान की ज़ुबानी इनके अपने मुंह से सुनी। आपने देखा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारा इरादा नहीं था। और यकीनन हर मुल्ज़िम यही कहता है कि मेरा इरादा नहीं था, कि बस मुझसे हो गया। लेकिन कभी भी कत्ल बगैर इरादे के नहीं किया जाता। नाज़रीन, आपने पुलिस की ज़ुबानी भी सुन ली और मुल्ज़मान की ज़ुबानी भी सुन ली। आपने देखा है ये दोनों शातिर मुल्ज़िम किस तरह से इन्होंने दोनों मियाँ बीवी को सबसे पहले कत्ल किया, उसके बाद उनकी लाशों को खेतों में फेंका और उसके बाद उनका ही मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करके फ़रार हो गए और रावलपिंडी पहुँच गए। वहाँ पर इन दोनों ने एक रोज़ का क़याम किया, नाश्ता किया और कपड़े वगैरह बदल के अगले दिन ही इलाका गैर में जाकर 4 से 5 महीने के लिए छुप गए। दूसरी तरफ पुलिस ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और इनको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स भी तश्कील दे दी थी। मुल्ज़मान जो मकतूलीन का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी मदद से पुलिस ने इनको ट्रेस किया और इनको जाकर इलाका गैर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इन दोनों को लाहौर में भी ले आए। दोनों मुल्ज़मान ने पुलिस के आगे अपना एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जुर्म जितना भी बड़ा हो वो कभी भी छुप नहीं सकता है। ये बात इसी केस की मिसाल है। नाज़रीन, मुझे वजीहा अब्बास को अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।